إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سے ہم پڑھیں گے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن نؤمن لک، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے آپ پر، حتی تفجر لنا، یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے، من الارض، زمین سے، ینبوعا، ایک چشمہ۔ یہاں سے نا آج کا جو سبق ہے رکوع کے آخر تک مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند مطالبات کیے تھے، معجزوں کا، حسی معجزوں کا مطالبہ کیا تھا۔ حالانکہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ قرآن، یہ الفاظ ہیں، یہ نظر تو نہیں آتے، حسی معجزہ جو آنکھوں سے ہم دیکھ سکیں، ایسا معجزہ وہ ان معجزات کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور اللہ نے اس کا جو جواب دیا وہ بھی یہاں پہ ذکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نا ایک چشمہ جاری کریں ہمارے لیے، یہ زمین جو ہے یہ پتھریلی زمین ہے، یہاں پر کوئی کاشتکاری نہیں ہوتی، اللہ سے دعا کریں یہاں سے چشمہ نکل آئے اور اس سے ہم جو ہے اپنی کاشتکاری کریں گے، فائدہ ہوگا ہمیں، تب ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ او تکون، یا ایسے کریں، او تکون لک جنہ، اگر سب کے لیے چشمہ نہیں نکال سکتے تو آپ کے لیے تو کم از کم ایک باغ ہونا چاہیے نا، من نخیل، کھجوروں کا، وعنب، اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور پھر صرف باغ ہی نہیں بلکہ اس کے اندر، اس کے درمیان میں نہریں بھی جاری ہونی چاہیے، کہ جہاں جس علاقے میں، جن پھلوں میں، جن درختوں میں آپ پانی لگانا چاہیں لگا لیں، یعنی کہ ایک دنیا کا بہت اعلیٰ قسم کا باغ، اور آپ کے پاس آسائشیں اور آرام ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں اور آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس طرح کے مطالبات آگے بھی اور ہیں۔ او تسقط السماء، یا آپ ایسے کریں آسمان گرا دیں، کما زعمت علینا، جیسا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہم پر، آسمان کے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں، کما زعمت علینا کسفا، جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا، کہ قیامت جب آئے گی آسمان پھٹ جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، گرا دیں آسمان کو ابھی سے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں، نہیں مانتے ہم۔ کس قدر ضدی اور ہٹ دھرم تھے، پتہ تھا ان کو کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، آپ کی رحمت ہے، قرآن کی رحمت ہے۔ او تأتی باللہ، یا ایسے کریں اللہ کو لائیں۔ یہ کیا مطلب کہ آپ اللہ کی جنت اور جہنم پر ہمارا ایمان لانا چاہتے ہیں؟ اللہ خود آئے، معاذ اللہ، کتنے بڑے ہٹ دھرم کہ اللہ خود آئے اور آ کر بتائے یہ میرا قاصد ہے، اس کی بات تم مانو۔ والملائکۃ قبیلہ، یا فرشتوں کو سامنے لائیں، ہمارے اللہ بھی اور فرشتے بھی ہمارے سامنے آئیں، آ کر کہیں کہ یہ ہمارا رسول ہے، پھر ہم مانیں گے۔ او یکون لک بیت، یا آپ کے لیے گھر ہو، من زخرف، سونے کا، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر سیڑھی لگا کے اوپر چڑھ جائیں۔ کس طرح کے مطالبات ہیں، کتنے ضدی اور ہٹ دھرم لوگ تھے۔ ولن نؤمن لرقیک، آسمان پر سیڑھی چڑھا کر چڑھیں پھر بھی نہیں مانیں گے، حتی تنزل علینا، یہاں تک کہ آپ پھر اتریں ہم پر، کتاباً، اتاریں آپ، کتاباً نقرأ، ایسی کتاب جس کو ہم پڑھیں، جس کو ہم ہاتھوں سے چھوئیں۔ یہ کہ آج ایک آیت آئی، پرسوں ایک سورت آئی، کبھی کتنی آیتیں آگے، پوری کتاب جتنی چیزیں ساری ایک ہی دفعہ آ جائیں، ہم اسے پڑھیں گے پھر مانیں گے۔ یہ ان کے مطالبات تھے، ان ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں کے، کہ آپ کتنے قسم کے مطالبات کیے کہ زمین سے چشمہ نکالیں، کھجوروں کا باغ ہو آپ کے لیے، انگوروں کا باغ ہو، ٹھیک ہے، یا جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کو سامنے لائیں اور فرشتوں کو سامنے لائیں، یا آپ کے لیے سونے کا محل ہونا چاہیے جس میں آپ رہیں، زیب و زینت دنیا کی آسائشیں اور آرام ہو آپ کے پاس، تو یہ پھر مان لیں گے ہم۔ اللہ رب العالمین نے ان سب کے جواب میں ایک ہی لفظ کا، قل، میرے نبی آپ کہیں ان سے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولہ، نہیں ہوں میں مگر بشر اور رسول، میں تو بشر اور انسان ہوں۔ اس جواب پر اگر غور کریں تو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان سے کہو کہ میں بشر اور رسول ہوں، تم جس طرح کے مجھ سے مطالبے کر رہے ہو نا، کہ تم کہتے ہو تیرے لیے باغ ہونا چاہیے، یہ باغ بنا دینا میرے بس میں نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں زمین سے چشمہ نکال لوں، یہ چشمہ نکالنا میرے بس میں نہیں، کیونکہ میں بشر ہوں، یہ اختیارات مجھے اللہ نے نہیں دیے، کیوں؟ کیونکہ میں بشر ہوں۔ تم کہتے ہو کہ آپ کے لیے فرشتے آسمان سے اتر آئیں، فرشتوں کا اتارنا اللہ کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں، کیونکہ میں بشر ہوں۔ میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا کہ اللہ خدائی اختیارات میرے پاس ہیں، تم جو مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ فرشتے اتارو،
تم جو مجھ سے مطالبہ کرتے ہو سونے کا گھر بنا دو، یہ اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں، میرے پاس نہیں۔ میں نے خدائی کا کب دعویٰ کیا ہے؟ اللہ رسولہ، میں رسول ہوں، میں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں تو رسول ہوں اور بشر ہوں، میرے پاس یہ سارے اختیارات نہیں ہیں۔ کتنے بڑے عقیدے کی بات ہے۔ اور آج قرآن پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے لا علمی اور جہالت میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے اختیارات تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے نبی ان سے کہو میں بشر ہوں۔ میں نے کب مطالبہ کیا ہے کہ میں خدا ہوں؟ میں نے کب مطالبہ کیا کہ یہ اختیارات میرے پاس ہیں؟ میں تو بشر ہی ہوں۔ اور ہاں، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، وہ یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے۔ یہ کمزوری مجھ میں ہے کہ میں سونے کا گھر نہیں بنا سکتا، میری کمزوری مجھ میں ہے کہ میں باغ نہیں جاری کر سکتا، نہریں جاری، چشمہ نہیں نکال سکتا، یہ مجھ میں کمزوری۔ سبحان، میرا رب پاک ہے، وہ چاہے تو آن بھر میں کن فیکون کہہ کے اس نے ساری کائنات بنا دی۔ یہ مطالبے کیا ہیں؟ لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے اس طرح کے مطالبے تمہارے نہیں ماننے۔ اگر ماننا ہے، معجزہ دیکھنا ہے، قرآن سے بڑا معجزہ اور کوئی نہیں ہے، قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اگر اس طرح کے مطالبے تم کرنے لگے پھر کس کس کا مطالبہ پورا کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، سمجھنے کی بات ہے نا۔ آج ان کا مطالبہ کریں، کل کو جو آئیں گے وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے، ہمارے لیے کوئی اور ہونا چاہیے۔ ہر انسان کا اپنا سوچ ہے، اپنا مزاج ہے، تو پھر تو نبی اپنا دعوت و تبلیغ کا کام تو نہ کرے نا، باقی چیزیں نہ سکھائے، یہی معجزے دکھاتے رہیں تم کو۔ اللہ کی حکمت اسی میں ہے۔ اور پھر یہ بھی حکمت ہے کہ دکھا کر نہیں منوانا، وہ چیزیں غیب میں رکھی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلے لفظ ہی قرآن کے یہی ہیں، جو غیب پر ایمان لائیں وہ ایمان والے ہیں۔ اور معجزہ اس کائنات، کھلی کائنات، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ نباتات الارض، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اسے اللہ کی کائنات میں کھلی ہوئی نشانیاں موجود ہیں۔ اور سابقہ قوموں کے حالات تمہارے سامنے موجود ہیں، یہ بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ان کو دیکھ کر جس نے نہیں ماننا، اس نے اپنے منہ مانگے مطالبے آنے کے بعد بھی نہیں ماننا۔ ان سے کہہ دو سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ اللہ نے ایک ہی لفظ میں جواب دے دیا ان کو۔ رکوع بھی کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ، منہج بنانے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔